بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بزرگان محترم عزیزان گرامی ہم لوگ انتہائی حساس مسئلے کے سلسلے میں احتجاج درج کرانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ وہ احتجاج وقفیہ عملات کے سلسلے میں ہے جسے موجودہ سرکار نے اپنی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے دونوں ایوانوں میں پاس کر کے پورے مسلمانوں نے ہند کو مایوس کیا ہے۔ وقف کے سلسلے میں دو بات ذہن میں رکھیں، وقف کی ایک حیثیت عبادت کی ہے اور دوسری حیثیت انتظامیہ کی۔ وقف ایک عبادت ہے اور عبادت اسلامی روح سے عبادت میں کسی کو کسی طرح کی مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ مسلم عبادات اسلامی شریعت میں جو عبادت کی روح ہے اس روح کی پوری حد بندی شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ ان حدود سے نہ نکلا جا سکتا ہے، نہ ان حدود کو پھاڑا جا سکتا ہے، نہ ان حدود میں کسی کی مداخلت برداشت کی جا سکتی ہے۔ وقفیہ جائیداد شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ اس قدر حسین عبادت کا سلسلہ جاری فرمایا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ زندگی بھی خوشحال گزرے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، عزت و عافیت سے اسے نوازے۔ اس لیے علماء نے احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی دو شکلیں بیان فرمائی ہیں، ایک زندگی میں کی جانے والی عبادت اور دوسرا مرنے کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ جاری رہے۔ مرنے کے بعد ان عبادتوں کا ثواب اور اجر باقی رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح فرمائی ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے لیکن زندگی میں اس عبادت کی جب بنیاد ڈال دیتا ہے تو گزر جانے کے بعد بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کنواں کھودوا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے نہر جاری کر دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے ہینڈ پمپ لگوا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے قبرستان کی زمین دے دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے مسافر خانہ بنا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے مسجد اللہ کے گھر سجدوں کے لیے بنایا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے دینی تعلیم جاری کی، قرآن شریف کی طباعت کرا دی، قرآن کا نسخہ بٹوا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اس قدر احسان فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی چاہے کہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ آج بھی اور گزشتہ زمانوں میں بھی ہمارے مسلم برادری کے ذریعے وقف کی کا سلسلہ جاری رہا اور سینکڑوں ہزاروں ایکڑوں زمینیں وقف کی جائیداد کی ہیں۔ اس سلسلے میں جمہور ہند دستور ہند کے مطابق دستور بنایا گیا کہ وقف مسلمانوں کا خالص مذہبی مسئلہ ہے اور مذہبی عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جس طرح کوئی مسلمان کوئی چیز وقف کر دے تو وہ چیز اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اس پر وقف کرنے والے کا بھی حق باقی نہیں رہتا، ان کی اولادوں میں بھی وقف کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی بلکہ اس کا مالک اللہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اس وقت جھگڑا یہ ہے، موجودہ سرکار ہم سے اللہ کا حق چھیننا چاہتی ہے، تو کیا ہم اللہ کا حق دینے کے لیے تیار ہیں؟ موجودہ سرکار جس زمین کو ہم نے اللہ کو دے دیا، وقف کر دیا، صدقہ جاریہ کر دیا، وہ چاہتی ہے کہ ہمارے مرحوم نے اپنی قبر میں راحت کے لیے، اپنے جنت کے باغ کو اور مزین کرنے کے لیے جو چیزیں وقف کی ان کا ثواب ملتوی کر دیا جائے، اس کے ثواب کو ختم کر دیا جائے۔ یہی لڑائی ہے اصل آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند وغیرہ کی کہ ہم وقف کے قانون میں کسی طرح کی تبدیلی برداشت نہیں کریں گے۔
جس طرح اب تک کے قانون میں تھا کہ وقت بورڈ کے اندر مسلمان ہی ممبران ہوا کرتے تھے، اگرچہ اس کے انتظام و انصرام میں موجودہ سرکار کی بھی معاونت ہوا کرتی تھی، سیاہ ان کا بیٹھا ہوا ہوتا تھا، آڈٹ رپورٹ ان کے ذریعے ہوا کرتی تھی، لیکن واقف کے منشا کے مطابق اس زمین کی آمدنی، اس کے اثاثہ کا صحیح استعمال واقف کے منشا کے مطابق ہوتا رہا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا، آگے بھی ہوگا۔ وقت کی جائیداد اللہ کی ملکیت ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ کہ وقت پر حملہ کرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ کعبہ مشرفہ، بیت اللہ شریف، جو اللہ کے لیے زمین دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے تعمیر کرائی، اور ابرہا ملعون مردود اس نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانا چاہا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اللہ کے گھر پر جو حملہ کرتا ہے آسمانی ابابیل شروع کرتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ اس لیے مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، یہ موجودہ سرکار کی ذہنی خباثت کا مسئلہ ہے، موجودہ سرکار کے ذہنی افتراق کا مسئلہ ہے، فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، جو خاص مذہبی عملہ ہے وقت اس کے اندر مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذریعے 5 کروڑ ای میل بھیجے گئے کہ ہمیں وقت کی ترمیم نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود سرکار کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنی مرضی چلاتا ہے۔ سنت اللہ لا تبدیلا، اللہ جب اپنے طریقے پر آئے گا، آپ کی جانتے ہوں گے مشہور واقعہ ہے، چیٹی جب تک زمین پہ چلتی ہے وہ عزت کے ساتھ رہتی ہے، اور جب چیٹی کو پر آنے لگتے ہیں اور اڑنے لگتی ہے تو چیٹی سمجھتی ہے ہم تو اڑنے لگے، لیکن دانشور کہتے ہیں جس دن چیٹی کو پر آیا وہی دن اس کی موت کا ہوتا ہے، وہی دن اس کی بربادی کا ہوتا ہے، وہی دن اس کے لیے ذلت کا ہوتا ہے۔ مجھے اس ملک سے محبت ہے، مسلمانوں کے اس ملک سے پیار ہے، ہم نہیں چاہتے یہاں کسی طرح کا معاملہ بگڑے۔ یہاں کی موجودہ سرکار خود ملک کے اندر تخریب پیدا کرنا چاہتی ہے، تفریق پیدا کرنا چاہتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی آواز پر اور یہاں بھائی علی مسعود صاحب کی دعوت پر یہ پہلا دن ہے احتجاج نوٹ کرانے کا، اور انشاءاللہ 2 مہینے تک مختلف انداز میں احتجاج نوٹ کرایا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد تیار ہے، اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔